हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने एंड किया था। तो यहाँ ना शाम का टाइम हो चुका था, तो मेरे बच्चों ने अब जाना था कोचिंग। तो मैंने फटाफट से ना हल्का फुल्का उनको देना था कुछ खाने के लिए, क्योंकि वो फिर आते हैं रात लेट। अब उनके ना मंथली टेस्ट हो रहे हैं ना, तो इस वजह से फिर वो काफ़ी लेट हो जाते हैं ना उधर पूरी तैयारी करने में। तो फिर मैं इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें बना देती हूँ ना, तो वो खुश होके खा भी लेते हैं। और वहाँ अगर लेट भी हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती। तो मैं बना रही थी नगेट्स। तो जी ये बच्चों को तो बहुत पसंद है नगेट्स। तो वो ना केचप नहीं था मेरे घर में, तो मैंने कहा कि केचप तो नहीं है। तो वो रोने लग गए, फिर मैंने फ़ौरन से केचप मंगवाया। तो ये देखें जी बन के कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बहुत पसंद आए थे। तो असल में ना आज मैं बना रही हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे खाना। तो ये देखें इतना कुछ ख़ास तो मैंने नहीं किया था, तो मगर फिर भी ये होता है कि जब मैं शौहर कहता है तो बीवी का तो दिल करता है ना कि जो फरमाइश की है मैं फ़ौरन से पूरी करूँ। तो यहाँ चिकन आ चुका है जी मेरा। तो मैंने बनाना है चिकन कढ़ाई। तो जी ये देखें मैंने सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ है। असल में ना शौहर जब एक बार कह देता है ना, तो फिर ये है कि बीवी को होता है कि मैं लाजमी पूरा करूँ उसी वक्त, चाहे वो किसी भी हालत में हो, चाहे वो कुछ भी करे। तो ज़ाहिर है जब शौहर हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हम क्यों ना करें उनके लिए। हमारे छोटे छोटे कामों से वो अगर थोड़ी बहुत फरमाइश कर देते हैं तो हमारे पूरे करने से हम लोग कोई छोटा नहीं हो जाते। मगर ये है कि उनका दिल बड़ा हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं इतने में ही कि देखो जी हम इसी तरह एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की फरमाइशों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए और घर में और ज़्यादा खुशहाली हो और अमन सुकून हो ना। तो उसी को अच्छी ज़िंदगी कहा जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब कोई हो ना अपने हस्बैंड के साथ सेट रहेगा, किसी को मतलब एक दूसरे पे एतमाद होगा ना मियाँ बीवी को, तो कोई कुछ भी कर ले मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई भी फॉल्ट नहीं डाल सकता। तो ये है जी। यहाँ मैं वही तैयारी कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने कि मैं तो अब ना आज मेरे बच्चों ने तो कहा था दोपहर को कि हमने खाना है जी आलू का सालन। मगर मैंने फिर शाम को जब बात की तो शाम को इनके पापा ने कहा कि नहीं इस चिकन बना लेते हैं। तो यहाँ जी मेरे ना मसाले भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैं खुद गई थी साथ। मैं ज़्यादा मसाले वगैरह जो होते हैं ना इस तरह बने हुए तो मैं कम लेके आती हूँ, थोड़े थोड़े खुद कम लेके आती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली तो छोटी सी है। तो हमारे कौन से इतने ज़्यादा मतलब होते हैं मसाले डलते हैं या खर्चा होता है। तो अगर ज़्यादा एक ही बार ले आए ना तो सुंडी हो जाती है इसमें, वो फिर इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता। तो ये जी ये काली मिर्ची है। तो ये ना मैं बिल्कुल थोड़ी सी लेके आई थी, क्योंकि मैंने कहा कि वही बात हो जाती कि फिर ख़राब होने से बेहतर है कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही ये इस तरह मसाले वगैरह लेके आऊँ। तो असल में ना मुझे भी 2 दिन हो गए, मुझे बहुत बुखार होता जा रहा है मतलब दवाई भी खाई है। मगर ज़ाहिर है आपको पता है कि जब नज़ला और गला ख़राब हो तो ये तो अपना दिन पूरे करके फिर ही जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं वही किचन का मसाला तो मैंने बनने के लिए रख दिया था चूल्हे पे सालन का। तो मैं साथ साथ ना इस तरह के काम भी निपटा रही थी कि ये भी मेरे साथ ही हो जाए। तो असल में आज ना हमारा दूध भी लेट आया था। दूध लेट इस तरह आया था कि मैं इनके बाबा एक बार तो घर पे आ चुके थे, तो उसके बाद फिर गए हैं वहाँ बाहर गए हैं अपने दोस्त के पास, कोई काम था। तो इस वजह से ना लेट आए तो दूध भी लेट हो गया हमारा। तो मैंने साथ ही सालन बनाते वक्त ना मैंने दूध भी साथ ही रखना है। तो यहाँ जी मेरा यही काम निपटा चुकी हूँ मैं। मसाले वगैरह तो मैं रख रही हूँ, डब्बे में रख चुकी हूँ। तो ये देखें ये मेरा मसाला तकरीबन तैयार होने में थोड़ा टाइम है। मैंने ना इसमें नमक, हल्दी और टमाटर
یہ تینوں چیزیں ڈال کے نا اس طرح کر رہی تھی کہ ٹماٹر تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں گے نا تو اس میں پھر مسالہ ڈال کے نا تھوڑا سا پھر اور ڈھکنا دے کے پکاؤں گی. تو گوشت وغیرہ تو میں نے دھو لیا تھا. تو جی یہ بن کے جب تیار ہو جائیں گے تو پھر میں اور یہ ہری مرچی دیکھیں میں نے کہا تھا موٹی لے کے آنا اور یہ باریک والی آ گئی تھی. تو میں نے کہا چلو باریک والی صحیح جو بھی آ گیا اللہ کا شکر ہے. تو یہ دیکھیں جی اس طرح نا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے نا مرچی کاٹی تھی لمبے رخ کو آدھی آدھی کر کے نا لمبائی میں. تو اس میں جو مسالہ میں آج لے کے آئی تھی نا اس کو نا میں سالن کا مسالہ کہتی ہوں اور یہ اسپیشل میں خود بنواتی ہوں. اس طرح سارے مسالے اس میں مکس کر کے اور یہ مرچی کے اوپر یہ تھوڑا سا میں نے ڈال کے نا مسالہ لمبائی کے رخ آدھی آدھی کاٹ کے تو اس میں نا میں نے تھوڑی سی چیلی سوس اور تھوڑی سے میں نے سرکہ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا. جب یہ گوشت کا پانی خشک ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر ڈالوں گی تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے. تو جی گوشت بھی نا سرکہ ڈالنے سے ٹوٹتا نہیں ہے. یہ آج کی میری ٹپ ہے سمجھ لیں. تو اور نا اصل میں بندے کا نا نیت صاف ہونی چاہیے. ہر کام میں بندہ نیت اپنی صاف رکھے نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نیت صاف جس کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کا ساتھ دے گا. ہر کام میں اس کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں گے. تو دنیا تو نہیں جانتی مگر دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا ہر بندے کے. تو اس لیے اپنی نیت صاف بندہ رکھے تو ہر کام آسان ہوتا جا رہا ہے. یہاں نا میں نے سالن بھی ابھی تقریباً نا گوشت کا پانی خشک نہیں ہوا تھا ہلکی مطلب تھوڑا سا کمی تھی. تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ نا ہاتھوں ہاتھ برتن بھی میرے دھل جائیں تاکہ میرا بھی کام ساتھ ساتھ ہی ہو جائے. پھر بچے بھی آ جاتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھا کے پھر ان لوگوں کا نا یہ بھی جلدی ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں جلدی جلدی سو جائیں. اگر کھانا میرا نہیں بنا ہوتا نا تو وہ آتے ہی بس ان کو تھکے ہوتے ہیں نا سارا دن کا تو انہیں فوراً نیند آ جاتی ہے. میں نے نا اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے دودھ بھی لیٹ گرم کیا تھا لیٹ آیا تھا. تو اس وجہ سے جب تک میں دودھ ٹھنڈا کر کے لے کے گئی نا اندر تو وہ جی سو چکے تھے بڑے دونوں بچے میرے. تو اس وجہ سے مجھے یہی ہوتا ہے کیونکہ محمد کی تو میرے ساتھ یہی لڑائی ہوتی ہے مما میری مجھے دودھ دے دو فوراً. وہ جب بھی آتا ہے نا گھر میں اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ دودھ فوراً سے مجھے مل جائے. تو یہاں میں برتن صاف کر رہی تھی. میں یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں انسان جتنا بھی بیمار ہو جو بھی ہو ہمت ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے مگر بچوں کی خاطر انسان کو نا اٹھنا ہی پڑتا ہے. اور جب بچے اللہ خیر کرے کامیاب ہو جائیں نا ہر بندے کے تو وہ اس کی محنت کا پھل اس وقت ملتا ہے جب اس کے بچے کامیاب ہیں. اگر بچے تھوڑی سی بھی بدتمیزی کریں یا جو بھی کریں نا بندے کو بڑا دکھ آتا ہے. تو اللہ میاں ہر بندے کو نا اس کا نا محنت کا اجر ضرور دے. ان کے بچوں کو اللہ میاں کامیاب کرے تاکہ ان کو خوشی جو ماں باپ کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. بچوں کی کامیابی میں ماں باپ کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے تو جو مدد ہوتی ہے جو ان کی قسمت میں ہوتا ہے وہی ہونا ہے مگر انسان نا اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے. جو بھی اس سے جائز کام ہو مطلب کرتا ہے وہ. تو جی یہاں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ میاں میرے بچوں کو کامیاب کر دینا تو میرے لیے سب کچھ وہی ہے. میری محنت کا پھل مجھے مل جائے تو بس بچے ہیں تو میں ہوں اور بس میرا گھر ہے. تو یہاں جی میرے تقریباً آدھے برتن تو دھل چکے ہیں اور ساتھ ساتھ نا میں جو برتن چھوڑ کے جا رہی ہوں تو میرے نا سالن اور میں نے دودھ بھی اوپر رکھا ہوا تھا نا تو دودھ اور سالن کا بھی میں خیال ساتھ ساتھ ہی رکھ رہی تھی. چمچ پھیر رہی تھی سالن میں بھی اور دودھ کے ابلنا کیا بھی تھا 1 دن پہلے بھی میرا ابل گیا تھا. مجھے اتنا افسوس پھر لگا رہتا ہے کہ دیکھو اوپر سے ابل جائے نا تو پھر ملائی نہیں اچھی آتی نا. تو جی یہ دیکھیں
یہ میرے نا اب صرف 1-2 برتن رہ گئے تھے اور سالن بھی بھون چکا تھا۔ یہ میں بالٹی دکھا رہی تھی، یہ میری اسپیشل سی بالٹی جو ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو یہاں جی میں اپنا کام بھی نپٹا چکی تھی، تو اتنے میں نا میں نے جب تک میرا سالن ہوا تھا نا، اتنے میں نے بہت چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا گھر کے، وہ نپٹائے تھے، کیونکہ میں جب گولی لے کے دوپہر کو لیٹی تھی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر بچوں کو میں نے جب بھیجنا تھا تو پھر ہی میں کچن میں آئی، ایک ہی بار آئی تھی، بچوں کو بھیجا نگیٹس وغیرہ بنا کے، تو اس کے بعد میں نے سارا کام جب تک نپٹایا نہیں تھا تب تک میں کچن سے نہیں گئی تھی شام تک۔ تو جی یہ میرے تھوڑے سے برتن رہ گئے ہیں، اب ان کو بھی میں دھوؤں گی، تو پھر ہی نا آٹا دیکھوں گی۔ آٹا بھی اصل میں نا آج ہمیں منگوانا ہی ہے، آٹا منگوا کے پھر دیکھوں گی کہ گوندنے کی ضرورت ہے فریج میں، کیونکہ میں نے دوپہر میں جو گوندا تھا نا، وہ اگر برا آ گیا تو پھر تو میں صبح ہی گوندوں گی۔ تو بچے تو ابھی نہیں آئے، میں ان کے پاپا کہہ رہے تھے کہ فون کر کے ٹیچر سے پوچھو، کیونکہ 7:30 تو ہو چکے ہیں اس ٹائم، تو بچے تو ابھی نہیں آئے، تو میں پھر لے آؤں یا نہیں۔ تو میں نے کہا اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ تو 8:30 بجے تک کی چھٹی دیتی ہیں، تو اب فائدہ کیا ہے، ایک بندہ ایک بار جائے پھر ابھی گھر میں آتا ہی ہے تو پیچھے سے پھر پیغام آ جاتا ہے کہ بچے، کیونکہ بچوں کو میں نا دور بھیجتی ہوں ٹیوشن، ان کا اسکول کے پاس، ان کا اسکول بھی دور ہے نا، تو ان کے اسکول کے پاس ہی بھیجنا ہوتا ہے، اس لیے میں تو پیدل نہیں جا سکتی بچوں کو لے کے، تو ان کے بابا ہی پھر ایک بار جاتے ہیں کہ تینوں کو ایک ہی بار لے آؤں، کیونکہ محمد کا تو اب کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں میرے برتن تو اب دھل چکے ہیں۔ تو یہاں میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ آپ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو آپ نا پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے۔ یہ دیکھیں جی، تو اتنی سی گریوی نا کہہ رہے تھے کہ اتنی سی گریوی رہے تاکہ نا ہم لوگ کھانا بھی مطلب روٹی ساتھ لگ جائے نا تو اچھا لگتا ہے نا، تھوڑی گریوی ہلکی پھلکی سی۔ تو یہ میرا جی سالن تو بن چکا ہے، تو یہاں میں نے آٹا بھی منگوا لیا، مگر آٹا لا کے نا یہیں رکھ دیا کچن میں، دودھ بھی ہونے والا ہے، تو پھر میں اس کے بعد ہی روٹیاں بناؤں گی۔ مجھے یہ فکر ہے کہ یہ واقعی نہ ابل جائے اس دن کی طرح نا، تو میں اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ تو اصل میں یہ دیکھیں آٹا یہاں میں جب رکھا تھا نا، تو میں نے کہا بھی یہاں نہ رکھیں، مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، تو یہاں اس دوران نا میں نے جلدی سے بچوں کے یونیفارم جو رہتے تھے نا دونوں کے، وہ ابھی چھوٹے کا تو یونیفارم ملا نہیں ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تھوڑے دنوں بعد دیں گے، تو وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی بچوں کو لینے چلے گئے تھے، تو بچے تو گھر پہ نہیں ہیں، تو میں کہہ رہی تھی کہ اندر بھی دیکھ لوں کہ کوئی صفائی وغیرہ کر دوں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو بچوں کے ہاتھ میں آنے والی ہو، کیونکہ محمد تو ہر چیز کو نا جو ہاتھ آ جائے پھر چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں نے بچے آ چکے ہیں، میں نے روٹی بھی بنا لی ہے، تو بچوں کی تو پلیٹ لگ چکی ہے، یہ کھا رہے ہیں، تو میں ساتھ ہی روٹی بناؤں گی تاکہ گرم نا بچے بھی کھا لیں اور سارے۔ تو یہ محمد اللہ حافظ کر رہا ہے، اللہ حافظ۔